نہ کبھی دودھ نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ مداریت، زندہ باد، دم مدار، بیڑا پور، دم مدار، بیڑا پار، مسلک امام اعظم زندہ باد، جناب مولانا ابصار احمد صاحب، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ یہ شان ہے میرے عزیز سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ سرکار مدار پاک کی کوئی کرامت نہیں ہے، ان کے لیے یہ شعر دینا چاہ رہا ہوں کہ نظریں جھکے تو عرض مدینہ دکھائی دے۔ بے شک، سبحان اللہ، نظریں جھکے تو عرض مدینہ دکھائی دے، اور نظریں اٹھے تو عرش معلیٰ دکھائی دے، اور ہے روز مدار مدینہ بھی عرش بھی، لیکن جو بے بصر ہو اسے کیا دکھائی دے، اسے کیا دکھائی دے۔ سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے میرے عزیز۔ حضرات محترم، آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ حضرت قاضی قطب الدین علی حلبی کے یہاں تشریف نہیں لائے ہیں۔ اس سے تقریباً 200 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں میرے نبی جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اللہ کے نبی موجود ہیں، میرے نبی صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرات محترم بدیع الدین حضور سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرکار مدار العالمین مسجد نبوی میں سرکار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام سے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، آپ صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں۔ اسی اسلام میں حضرات محترم اللہ کے نبی صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ سنو سنو۔ حضرات محترم میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے مقدس صحابی سنو سنو، اے ابو بکر صدیق سنو سنو، اے عمر فاروق اعظم سنو سنو، اے عثمان غنی سنو سنو، اے مولا کائنات سنو سنو، میرے 200 سال کے بعد ایک خفیف الحاظ بندہ پیدا ہوگا۔ بے شک، حضرات اللہ کے نبی سرکار مدار العالمین کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے 200 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرے 200 سال کے بعد ایک خفیف الحاظ بندہ پیدا ہوگا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، رنجیدہ ہیں، ششدر میں پڑ جاتے ہیں، بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، کرو تم کیا کرنا چاہتے، کرو تم کون سا سوال کرنا چاہتے ہو۔ صحابہ اکرام یک زبان ہو کر کے بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے 200 سال کے بعد ایک خفیف الحاظ بندہ پیدا ہوگا۔ یا رسول اللہ خفیف الحاظ کا مطلب کیا ہے، خفیف الحاظ کا معنی کیا ہے، خفیف الحاظ کس کو کہتے ہیں؟ جب صحابہ کرام بارگاہ نبی میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، یہ سوال جب بارگاہ نبی میں پہنچتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مقدس صحابی سنو سنو، خفیف الحاظ اس کو کہتے ہیں جو نہ شادی کرے گا نہ اس کے بچے ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، نبی سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے نبی بشارت دے رہے ہیں کہ میرے 200 سال کے بعد ایک خفیف الحاظ بندہ پیدا ہوگا۔ خفیف الحاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ شادی کرے گا نہ اس کے بچے ہوں گے۔ اب تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کی اوراق گردانی کریں تو میرے عزیز ہمیں معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ حضور سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 596 سال ہے، اور 596 سال میں آپ نے کبھی بھی شادی نہیں کی۔ حضرات محترم سرکار مدار العالمین کا تذکرہ میرے نبی 200 سال پہلے مسجد نبوی اور صحابہ کرام کے درمیان کر رہے ہیں، یہ شان ہے حضور سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور میرے عزیز سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ 282 ہجری کے اندر 242 ہجری میں سرکار مدار العالمین کی پیدائش ہوئی، اور 282 ہجری کے اندر سرکار مدار العالمین اس ہندوستان کی سرزمین پر ملک شام شہر
حلب قصبہ چنار سے حضرات محترم اسلام کے پرچم کو لے کر اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اب ہم حضرات محترم 242 ہجری سے پہلے کی ہسٹری کو اگر ہم پڑھیں گے ہندوستان کی تو ہمیں معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر کسی نے اسلام کی تبلیغ کو عام نہیں کیا، اسلام کے پرچم کو عام نہیں کیا۔ سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے پرچم کو لے کر کے سرکار مدار العالمین اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ آج ہم کھا رہے ہیں، یہ سزا ہے سرکار مدار العالمین کا، آج ہم پی رہے ہیں، یہ سزا ہے مدار العالمین کا۔ آج مسجدوں سے، ہندوستان کی مسجدوں سے آج اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ سزا حضور مدار العالمین کا ہے۔ آج اسٹیجوں سے علماء کرام تقریر کر رہے ہیں، آج حفاظ کرام نظر آ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حضور سرکار مدار العالمین رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔